ہر ساعت میں جن کا فرشتے نام لیں تحسین کے طور پر، یہ خصوصیت بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ فرشتوں کے اوراد و وظائف کے اندر سارے فرشتوں پر یہ لازم کیا گیا کہ وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے رہیں۔ اس سلسلہ میں ابن عساکر نے حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو آخری وقت وصیتیں کی تو آپ نے فرمایا یا بنیا انت خلیفتی من بعدی، اے میرے بیٹے تم میرے بعد میرے خلیفہ ہو، تو پھر مجھ سے ایک پیغام پکا یہ حاصل کر لو کہ تم نے عروۃ الوثقی کے ساتھ اپنا تعلق ہر وقت مضبوط رکھنا ہے۔ وَكُلَّمَا ذَكَرْتَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَاذْكُرْ إِلَى جَنْبِهِ اسْمَ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے جس وقت بھی اللہ کا ذکر کرنا ہے اس کے ساتھ ہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی کرنا ہے۔ یعنی اس زمین میں جب یہ نسل انسانی کا سلسلہ شروع ہو رہا تھا، حضرت آدم علیہ السلام اپنا پیغام اپنے بعد اپنی ذریت میں منتقل کر رہے تھے، اس پیغام کے اندر یہ سر فہرست چیز تھی کہ اللہ کے ذکر کے ساتھ اللہ کے رسول علیہ السلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ضرور کرنا ہے۔ اب اس میں بعض کتابوں میں یہ ہے کہ انہوں نے تعجب سے پوچھا کہ اللہ تو اللہ ہے، اس کا ذکر اس بنیاد پر ہے، یہ دوسری ہستی جن کا تم ابا جان مجھ پہ لازم کر رہے ہو، آپ یہ کون ہے اور یہ ذکر کیوں ہے؟ تو جواب میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا انی رأیت اسمہ مکتوبا علی ساق العرش، ان کا نام میں نے عرش کی جو اصل ہے اس پر لکھا ہوا پایا ہے۔ کیسے پایا ہے؟ فرمایا وَأَنَا بَيْنَ الرُّوحِ وَالدِّينِ، کہ میری تخلیق سے پہلے لکھا جا چکا تھا، اور میں نے جس وقت روح پھونکی گئی پہلی بار دیکھا تو مجھے جو کچھ لکھا ہوا نظر آیا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کہتے ہیں ثم طفت فی السماوات، پھر میں نے چونکہ اس وقت جنت میں ہے، طفت کا مطلب ہے طواف کیا، میں نے آسمانوں میں طواف کیا، فلم ارى موضع فی السماوات الا رأیت اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکتوبا علیہ، میں نے سارے آسمانوں میں جو بھی مین جگہ تھیں، مین مقامات تھے، ہر آسمان کے اندر عزت اور احترام کے مقام پر جو نام میں نے لکھا ہوا دیکھا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور ساتھ ہی یہ کہا کہ ان ربی اسکننی الجنہ، اب بات ہو رہی تھی دنیا میں آنے کے بعد جب آخری وقت تھا تو کہا میرے بیٹے شیس مجھے میرے رب نے جنت میں ٹھہرایا تھا، مجھے سکونت وہاں دی، میں جنت سے بھی واقف ہوں جیسے میں نے آسمانوں کے لحاظ سے ذکر کیا۔ کہا فرما فلم ارى فی الجنت قصرا ولا غرفا الا اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکتوبا علیہ، جنت میں کوئی محل ایسا نہیں تھا کہ جس پر محمد نہ لکھا ہوا ہو۔ ایک ہے محل، ایک ہے پھر محل کا ایک ایک کمرہ، کہتے ہیں فلم ارى فی الجنت قصرا ولا غرفا، غرفہ اب اتنی عربی تو ہر بندے کوئی آتی ہے، سعودی عرب جانے کی وجہ سے غرفہ کمرے کو کہتے ہیں، قصر محل کو کہتے ہیں،
کہ کوئی محل ایسا نہیں تھا جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی نہ ہو. محل تو محل تھا, کسی محل کا کوئی کمرہ بھی ایسا نہیں تھا کہ جس پر یہ نام نامی نہ لکھا ہوا ہو. اب یہ وجہ بیان کر رہے ہیں کہ اے میرے بیٹے یہ ذکر تم نے کیوں کرنا ہے, اور ساتھ فرماتے ہیں وَلَقَدْ رَأَيْتُ اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکتوباً علی نحور حور العین, جو خاص حوریں ہیں ان کے سینوں کے اوپر بھی یہ اسم شریف میں نے لکھا ہوا دیکھا ہے. وَوَرَا کے قصب آجام الجنہ, آجام الجنہ, جنت میں جو درختوں کے جھنڈ ہیں جس کو جنگی بھی کہتے ہیں, یہ کئی درخت اکٹھے ہوئے, کہا جو جنت کے اندر اس طرح کے جھنڈ ہیں ان کی ہر ٹہنی کے ہر پتے پہ بھی لکھا ہوا دیکھا ہے. وارا کے قصب آجام الجنہ. اب ایک طرف یہ منظر دیکھو اور دوسری طرف آج کچھ لوگوں کا بتیرا. نجد کی علماء کا ایک فتویٰ یہ بھی ہے کہ مسجد کے محراب پر یا کسی جگہ ایک طرف ایک تو نا یا لکھنے کی بات, یا کے علاوہ بھی یہ فتویٰ انہوں نے دیا, ایک طرف اللہ لکھیں تو دوسری طرف محمد نہ لکھیں صلی اللہ علیہ وسلم, کیوں کہ اس سے برابری ہو جاتی ہے. یعنی ان کا کلچر کیا ہے اور ادھر جنت کا ماحول کیا ہے. یعنی جنت میں اس انداز میں, اور پھر سب سے پہلے انسان کی وصیت کیا ہے جس میں یہ کہا کہ میرے بیٹے جب تم نے کلما ذکرت اللہ عز و جل فاذکر الی جنبہ اسم محمد, یعنی انہیں تو یہ اس میں کوئی شرک نظر نہیں آیا اور اس کا حکم دیا. اب یہاں تک پہنچنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا وَعَلَىٰ وَرَقِ شَجَرَةِ طُوبَىٰ, وہ طوبہ کا درخت جنت کا جس کے بڑے فضائل ہیں. احادیث میں کہا طوبہ کے ہر پتے پر بھی میں نے یہ نام دیکھا ہے. وَعَلَىٰ وَرَقِ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ, اور سدرۃ المنتہا کے ہر پتے پر بھی یہ نام لکھا ہوا میں نے دیکھا ہے. وَعَلَىٰ اطراف الحجب, اور جو جنت کے حجاب ہیں بڑے ہی خوبصورت اور نہایت نفیس, فرما ان پردوں پر بھی لکھا ہوا یہ نام میں نے دیکھا ہے. وَبَيْنَ أَعْيُنِ الْمَلَائِكَةِ, اور فرشتوں کی دو آنکھوں کے درمیان میں میں نے لکھا ہوا دیکھا ہے. بین اعین الملائکہ, فرشتوں کی آنکھوں کے درمیان. اب دیکھو اللہ کو کیا کیا پسند ہے اور اللہ کی پسند کتنی عظیم ہے. فرشتوں کی آنکھوں کے درمیان میں نے یہ نام لکھا ہوا دیکھا ہے. یہ کہنے کے بعد کہا فَأَكْثِرْ مِنْ ذِكْرِهِ, جب اتنے حوالے تجھے دے دیے ہیں تو میرے بیٹے شیس کثرت سے اس نام کو یاد کرنا. کیوں